بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عمل آپ کو لاکھوں پتی نہیں بلکہ کروڑوں پتی بنانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل کہ جس سے پروردگار عالم آپ پر رزق کی برسات کر دیتا ہے۔ ایسا عمل کہ اگر آپ کر لیں تو مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جائے۔ ایسا عمل جو آپ کی نسلوں میں سے غربت کا خاتمہ کر کے مالا مال کر دیتا ہے رزق سے۔ اور وہ عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ عمل کرنا کب ہے؟ آج کی سہانی گھڑیوں میں، آج کی مبارک ساعت میں، آج کی مبارک شب میں۔ کتنا پیارا وقت ہے نا، ماہ رمضان المبارک بھی ہے، 27ویں شب بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ کتنی برکات، کتنی فضیلتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور یہ وہ شب ہے، شب جمعہ تو ویسے بھی آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کو آپ کے ہر عمل کا ہزاروں گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آج کی شب کا ایک عمل جو آپ نے کرنا ہے انتہائی آسان ہے، بہت جلد اور بہت آسان طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا ہے، باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں، صاف ستھری جگہ کا انتخاب کر لینا ہے، اپنا مصلی بچھائیں، اپنی جا نماز بچھائیں، ہو سکے تو اس پر عطر لگائیں، ہو سکے تو اگربتیاں سلگائیں، ہو سکے تو خوشبو لوبان وغیرہ یا جو بھی بہت ساری خوشبوئیں ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں۔ خوشبودار جگہ پر بیٹھ کر عمل کرنے سے اس کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مصلی پر، اپنی جا نماز پر بیٹھنا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور عمل اتنا آسان ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو جو چیز درکار ہے وہ ہے جو کے دانے۔ جو کے دانے آپ نے لے لینے ہیں 7 عدد۔ 7 عدد جو کے دانے آپ لینے ہیں، اور 7 دانے جو کے لے کر اول و آخر اس عمل میں آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 14 بار۔ بہت آسان عمل ہے، میں آپ کو آرام سے ٹھہر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو سکے اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ نے 7 دانے جو کے لے لی ہے، اول و آخر آپ نے اس عمل میں 14 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اول شروع کیا نا تو اول مرتبہ آپ نے 14 بار درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک دانہ جو کا لینا ہے اور اس دانے پر آپ نے پڑھنا ہے 7 بار سورہ قدر کو۔ سورہ قدر انا انزلنا، یہ والی جو سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 14 بار اول آخر آپ نے 14 بار درود شریف اور ایک دانے پر آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ قدر۔ جو کے دانے پر کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے؟ 27 بار آپ نے سورہ قدر پڑھنا ہے۔ ایک دانے پر 27 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو رکھ لیں، پھر اس کے بعد اگلا دانہ اٹھائیں جو کا، اور اس پر آپ نے پھر 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اگلا تیسرا دانہ اٹھائیں گے، پھر 27 مرتبہ، پھر چوتھا دانہ اٹھائیں گے، پھر 27 مرتبہ سورہ قدر۔ اسی طرح کرتے کرتے ہر دانے پر، حتیٰ کہ آپ کے 7 دانے مکمل ہو جائیں گے۔ 7 دانوں پر آپ نے سورہ قدر پڑھ لی، اول آپ نے درود شریف پڑھ لیا تھا، اب آپ نے آخر میں جب آپ نے سارے دانوں پر ہر دانے پر 27 بار سورہ قدر پڑھ لی تو آخر میں آپ نے پھر آپ نے 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اول آخر 14 مرتبہ درود شریف، درمیان میں ہر دانے پر 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لی۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے یہ عمل ہدیہ کرنا ہے، کس کو کرنا ہے؟ لخت جگر رسول خدا کو، اس پاک شہزادی کو کرنا ہے کہ جس کو رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ بِالذَّتُ منی، فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بی بی کی شان میں ایک ربائی سناؤں کہ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا انہیں رسول سا خیر الورا ملا، شوہر ملا تو وہ بھی علی مرتضیٰ ملا، اور بیٹا ملا تو وہ بھی شہید کربلا ملا۔ سب اپنے اپنے رتبے پہ انتخاب ہیں، فاطمہ ہے بے نظیر، علی لاجواب ہے۔ تو آپ نے اپنا یہ عمل اس بی بی کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر پروردگار عالم کے حضور ہاتھوں کو بلند کر کے شہزادی کو واسطہ بنا کر دعا کیجیے گا۔ اور پھر اگلا رمضان آئے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کے رزق میں کیسے اضافہ ہوا، کیسے آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوئی، کیسے آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیے گا آپ کا
मैं बताती होती हूँ ना आपको कि मैं आपको जो अमल बताती हूँ, जो आपको रेसिपी बताती हूँ, जो आपको रेमेडी बताती हूँ, वो मेरी आजमाई हुई होती है। मैं आपको कोई चीज़ सुनी सुनाई नहीं बताती। तो ये भी मेरा आजमाया हुआ अमल है, आजमूदा अमल है, ये आपने ज़रूर करना है और बहुत ही इंतहाई आसान अमल है। मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मैं लिख दूँगी। और फिर आपने जब ये मुकम्मल कर लिया, अब इन जौ के दानों का करना क्या है। इन जौ के दानों को आपने कोई सा प्लास्टिक का लिफाफा ले लें, छोटा सा कोई टिश्यू पेपर ले लें या कोई कपड़ा ले लें, किसी भी चीज़ में आपने इनको डालकर रख लेना है, महफूज कर लेना है। और कहाँ रखना है, जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं, जहाँ पे आप अपनी रकम रखते हैं, जहाँ पे आप अपना, चाहे वो आपका पर्स हो, चाहे वो कोई आपका पाउच है, चाहे वो कोई दराज है, चाहे वो कोई बैग है, जो भी है, वहाँ पर आपने ये पैसों के साथ ये वाला अपने जौ के दाने रख देने हैं। फिर देखिएगा कि कैसे परवरदिगारे आलम आपके रिस्क को दुगना तिगना चौगना पता नहीं कितने हज़ार गुना परवरदिगारे आलम बढ़ा देगा। और आप देखिएगा कि जो चीज़ें आपके पास इस रमज़ान में नहीं हैं, वो अगले रमज़ान के आने से पहले पहले होंगी। मेरा दिल कहता है कि आप जो अमल करेंगे, गाड़ी नहीं है तो परवरदिगारे आलम गाड़ी देगा, घर नहीं है तो परवरदिगारे आलम घर देगा, जो भी बच्चों की तालीम के पैसे नहीं है, परवरदिगारे आलम आपको कसरत से रिज़्क अता फरमाएगा। आपकी तरक्कियां होंगी, जो लोग करते हैं, नौकरियां करते हैं, उनकी तरक्कियां होंगी, बेहतरीन तरक्कियां होंगी, बेहतरीन ओहदे मिलेंगे, बेहतरीन फजीलतें मिलेंगी। और जो कारोबार करते हैं, उनके कारोबारों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। और परवरदिगारे आलम ऐसी तरक्की अता फरमाएगा कि जिसको कभी ज़वाल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिर अमल तो आपने कर लिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमल में तासीर के लिए हम जो भी अमल करें ना, अमल में तासीर तभी आती है जब हम नमाज की पाबंदी करते हैं। अमल में तासीर के लिए नियतों को साफ रखें और हो सके तो दूसरों की ज़िंदगियों को हो सके ना, अगर आपसे, तो दूसरों की ज़िंदगियों में बहार बन कर आएँ, उनकी ज़िंदगियों में अजाब ना बने। इसलिए कि हो सकता है कि कभी किसी के लिए खोदे हुए कुएं में आप खुद गिर जाएं। इसलिए अपनी नियतों को पाक रखिए। और आज शबे जुमा है, कैसे हो सकता है कि हम अपने मरहुमीन को भूल जाएं, आप अपने प्यारों को भूल जाएं। आज शबे जुमा 27वीं शब भी परवरदिगारे आलम के हजूर मैं दुआ करती हूँ कि तमाम मरहुमीन को परवरदिगारे आलम तमाम मरहुमीन को अपनी शान करीमी से बख्श देना, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाना। और आप सब एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मेरे मरहुमीन समेत, अपने तमाम मरहुमीन समेत और तमाम दुनिया में तमाम मरहुमीन समेत, और जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, उन समेत सबको हदिया करिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। आज की शब अपनी कीमती दुआओं में मुझे मत भूलिएगा।